Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Welcome to all student. This psychology session, chapter number 3, जहानत, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गार्डनर का कसीरुल जहानती उसूल, जिसमें हमने लिसानी जहानत, मंतिकी रियाजती जहानत, खिलाई जहानत और मौसीकी से मुतालिक जहानत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज हम समझेंगे बाकी 4 जहानतें, जिसमें से पहली है जिस्मानी मुतहर्रिक जहानत। जिस्म की नक्ल हरकत और उसकी रफ्तारी। जिस्म की नक्ल हरकत और उसकी रफ्तारी के उज़्व को मोड़ कर महारत हासिल करने के लिए इस किस्म की जहानत दरकार होती है। लिहाजा जो लोग जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं उन लोगों में जहानत पाई जाती है। उसके बाद जो लोग अपने जिस्म को आसानी से नक्ल हरकत दे सकते हैं उन लोगों में जहानत पाई जाती है। लिहाजा खिलाड़ियों में भी ये जहानत पाई जाती है। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेटर होते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये जहानत पाई जाती है। वो आसानी से अपने जिस्म को नक्ल हरकत दे सकते हैं। उसके बाद ट्रेनर, जो लोग जिम के ट्रेनर हो या खिलाड़ी के कोई खेल के ट्रेनर हो, तो ट्रेनरों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद रक्सकार, यानी जो लोग डांसर होते हैं, तो ख़ास तौर पर डांसर लोगों में ये जहानत पाई जाती है। वो किसी भी मोड़ पर अपने जिस्म को नक्ल हरकत दे सकते हैं और डांस कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि किस तरह से बच्चे यहाँ डांस कर रहे हैं। तो अपने जिस्म को आसानी से नक्ल हरकत दे सके उन लोगों में जहानत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं फिल्म अदाकार। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं उन लोगों में इस जहानत का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। फिल्मों में डांस करते हैं, अपने जिस्म की नक्ल हरकत करते हैं, तो फिल्म अदाकार जो होते हैं उन लोगों में ये जहानत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आता है सीरियल के जो अदाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उन लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। फिर आते हैं हमारे बैनुल इनफरादी जहानत। इस किस्म की जहानत की मदद से फ़र्द दीगर फ़र्द की पसंदगी, नापसंदगी, दूसरे फ़र्द के एहसासात, हिजानात, उसके आदात, उसकी शख्सियत की सिफती औसाफ से वाकिफ़ होकर उसके फ़ैसला करता है और उससे वाकिफ़ होता है। ये जहानत सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट में पाई जाती है, नफ्सियातदानों में पाई जाती है। जो लोग दूसरों के तासुरात, हिजानात, उनके एहसासात, उनकी पसंदगी, नापसंदगी, उनकी शख्सियत को पहचानते हैं और उससे वाकिफ़ होते हैं। बैनुल इनफरादी में हम दूसरे फ़र्द के मुतालिक वाकिफ़ हो। उसके बाद ये जहानत जो काउंसलर लोग होते हैं उन लोगों में ये जहानत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन से मसले पेश आए, ये हमें खुद समझ में नहीं आते। लेकिन जो काउंसलर लोग होते हैं वो हमें हमारे किरदार को देखकर, हमारी शख्सियत को और हमारे एहसास को देखकर हमें बताते हैं। उसके बाद टीचर में भी ये जहानत पाई जाती है। टीचर जानते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है, वो तमाम स्टूडेंट के बारे में जानते हैं। इसीलिए ये जहानत टीचर में भी पाई जाती है। उसके बाद सलाहकार, जो लोग सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ सामने वाले के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदाह है, उन लोगों में भी ये जहानत पाई जाती है। उसके बाद ट्रेनर जो लोग होते हैं, जो लोग लेक्चर लेते हैं,
جو لوگ ایسے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بزنس مین میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے بزنس میں جو کام کرنے والے امپلائر ان لوگوں کو کس طرح سے صلاح دینا، فیصلہ کرنا، سپورٹ کرنا، یہ تمام چیزیں ان لوگوں سے کس طرح کام نکالنا ہے، یہ ذہانت ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈورٹائزمنٹ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ ایڈورٹائز کے ذریعے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے ساتھ تعامل جوڑتے ہیں، کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اسی لیے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے درون فرد ذہانت۔ بین الانفرادی ذہانت اور درون فرد ذہانت، یہ ورڈ تھوڑے ملتے جلتے ہمیں لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے۔ بین الانفرادی میں کی ذہانت میں فرد دیگر فرد کے متعلق فہمائشیں حاصل کرتا ہے، دیگر فرد کی عادتوں، شخصیت، ہیجانات میں واقف ہوتا ہے، لیکن درون فرد ذہانت میں فرد اپنے احساسات، اپنے اظہارات، اپنے تعصبات کے متعلق فراہم حاصل کرتا ہے۔ بین الانفرادی میں ہم دوسروں کے متعلق چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن درون فرد ذہانت جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ اپنے خود کے احساسات، خود کے تعصبات، خود کے تاثرات کے متعلق فراہم حاصل کرتے ہیں۔ اس ذہانت میں فرد اپنی سمجھ، اپنی سوچ، اپنی اسٹائل، اپنے کام، اپنی فیلنگ کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو کیا پسند ہے، کیا چیز نہیں پسند ہے، کون سی چیز سے خوشی ملتی ہے، کون سی چیز سے ہم دکھی ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اگر اپنے آپ کے اندر جانتے ہیں تو اس کا مطلب ان لوگوں میں درون فرد ذہانت پائی جاتی ہے۔ یہ ذہانت جس میں وہ اپنے آپ کو جان پاتے ہیں، داخلی بصیرت کر کے، خود تحقیق کر کے فہم حاصل کرنے میں ذہانت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ ذہانت سب سے زیادہ فلسفیوں میں پائی جاتی ہے، جو خود سے باتیں کرتے ہیں اور پلس لکھتے بھی ہیں۔ یہ ذہانت سائیکولوجسٹ میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے خود کو جانتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذہانت بزرگان دین کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں، ولی اللہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہیں، خود کا علم حاصل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذہانت یوگی لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر آتی ہے ہماری لاسٹ ذہانت، فطری ذہانت، جسے گجراتی میں کہتے ہیں نیسرگک بدھی۔ فطری ذہانت یہ قدرتی عناصر جیسے کہ عالم حیوان، عالم نباتات میں فکری وقوعات کی فہم حاصل کرنے کے لیے فطری ذہانت ضروری ہے۔ جو لوگ ماہر حیاتیات ہوتے ہیں، جو لوگ قدرتی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہ ذہانت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ قدرت کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات وغیرہ سے باتیں کرتے ہیں، ان کی بولی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو پالنے، ان لوگوں کو سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں میں بھی فطری ذہانتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ماہر نباتات کے متعلق جو ماہر ہوتے ہیں، وہ ان کے متعلق تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی فطری ذہانت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد
کسان لوگوں میں بھی یہ ذہانت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ عام انسان کیا کرتا ہے، کسان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون سی زمین اچھی ہے، کون سی زمین زرخیز ہے، کون سی زمین پر اناج کی پیداوار ہم اچھے سے کر سکتے ہیں، کون سی زمین بنجر ہے، کہاں پر اچھے سے کھیتی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام زمینوں کے متعلق کسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ان کے اندر فطری ذہانت کا تناسب زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم شاعر لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے، کیونکہ قدرتی مناظر کو دیکھ کر وہ شاعر لکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس میں قدرتی منظر پہ دیکھ رہا ہوں گا، مانا کہ اس چمن کو نہ گلزار نہ کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم، خار یعنی کہ کانٹے۔ تو شاعر اس طرح قدرتی مناظر کو دیکھ کر، قدرتی منظر کو دیکھ کر شاعری لکھتے ہیں، تو فطری ذہانت شاعروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شکاری، ہنٹر جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ کون سے جانور کو کس طرح پکڑنا ہے۔ اس کے بعد مچھیر جو لوگ مچھلی پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ پانی میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر مچھلیاں ہیں اور ہم انہیں کس طرح پکڑ سکتے ہیں، کس طرح اپنے جال پھیلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے گارڈنر کے کثیر الذہانتی اصول میں 8 ذہانت کے متعلق فہمائشیں حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر فرد کے اندر ذہانت پائی جاتی ہے۔ اگر ان ذہانتوں کے اندر سے کسی ایک ذہانت بھی کوئی انسان میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب وہ انسان بھی ذہین ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ذہانتی ہے۔ تو آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا گا سکتا ہے، کوئی اچھا ڈانس کر سکتا ہے، کوئی اچھے جمناسٹک میں ہوگا، یا کوئی اچھے کاؤنسلر ہوگا، یا قدرتی چیزوں کو دیکھ کر شعر شاعری یا چرندے پرندوں کو پالنے کا شوق ہوگا۔ تو اس کا مطلب ان تمام ذہانتوں میں سے بھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی ذہانت ہوگی۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میں بھی کوئی نہ کوئی ان تمام ذہانتوں میں سے آپ میں بھی کوئی نہ کوئی ذہانت ہوں گی۔ تو اپنے اندر کے ذہانت کو پہچانیے، اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیے۔